السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج سی ٹیٹ کی ہم دوسری کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی کلاس میں ہم زبان سے متعلق پڑھے تھے، اور زبان سے متعلق اور کس کس کا قدیم اور کلاسیکی زبان کے بارے میں پڑھے تھے۔ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں پڑھے تھے، اور زبان کیا ہے، اور زبان کی قسمیں، زبان کی قسموں کے بارے میں پڑھے تھے، اور یعنی زبان کی آموزش اور اکتساب کیا ہے، اور جو الگ الگ نظریات، جو نفسیات لوگ پیش کی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں زبان سے متعلق آموزش دشواریاں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی زبان سے متعلق کون کون سی دشواریاں آتی ہیں اور اسے کس نام سے ہم جانتے ہیں۔ جیسے ڈسلیکسیا، الیکسیا، ڈسکیلکولیا اور کیلکولیا، ڈسگرافیا، اگرافیا، ڈسفیزیا، افیزیا، ڈسپریکسیا، اپریکسیا، ڈسمورفیا، ڈسپریکسیا۔ اب چلیے اس کے بارے میں، تمام کے بارے میں الگ الگ بات کرتے ہیں۔ الیکسیا، ڈسلیکسیا، اب اس کے بارے میں، اس دشواری کا تعلق پڑھنے یعنی خواندگی سے ہے۔ پڑھنے اردو، خواندگی عربی فارسی لفظ ہے، خواندن مصدر پڑھنا، خواندگی سے ہے۔ اس کی وجہ سے بچے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، دو حروف میں فرق نہیں کر پاتے، بس وہ دو حرف میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ اور یہاں پہ سین، اور یہ سین ہے اور یہ والا شین ہے، تو جو الیکسیا ڈسلیکسیا والے بچے ہوتے ہیں اسے سین اور شین میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بروز نہیں ہے، یہاں پہ جیم اور زے ہے، جیم اور زے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں گاف نہیں ہے، قاف ہے، یعنی کاف اور قاف میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی وہ پڑھنے کے سمے میں جو پڑھتے ہیں تو سین یعنی شین، اب وہ سین ہے، بڑی شین ہے یا چھوٹی شین ہے، اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ جیم ہے کہ زے ہے، اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ کاف ہے کہ قاف ہے، اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، جس کے پاس یہ ڈسلیکسیا رہتا ہے۔ ڈسکیلکولیا، اب دیکھتے ہیں ڈسکیلکولیا کو۔ اس میں کیا ہے، اس دشواری کے متعلق، یعنی اس دشواری کا تعلق ڈسکیلکولیا، اس دشواری کا تعلق علم ریاضی اور حساب سے۔ اس دشواری کی وجہ سے بچے ریاضی کے سوالات کو سمجھنے اور اکثر دشواری ہوتی، یعنی سمجھنے میں اکثر دشواری ہوتی ہے۔ جیسے دشواری ہوتی ہے جو علم ریاضی، جو حساب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، میتھ گنت میں اسے دشواری ہوتی ہے۔ جیسے 6 اور 9 میں اس کو فرق نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح 19 اور 91 میں فرق نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح 12 اور 21 میں اسے فرق نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اسے ڈسکیلکولیا کی بیماری کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب چلیں ڈسگرافیا یعنی اگرافیا، اس دشواری کا تعلق لکھنے، تحریر کرنے سے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کا لکھنے کے تحریر کی وجہ سے، کہ اب
اس میں ڈسگرافیہ میں کیا ہے کہ وہ کیسے لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، تحریر کیسے بنانا ہے، لکھنا کیسے، اس میں وہ دقت ہوتا ہے۔ جیسے وہ دال اس طرح لکھاتا ہے تو اس کو کیا کہ دال کو اس طرح الٹا لکھ دیا، دال کو الٹا لکھ دیا۔ جیسے سین اس طرح لکھائے گا تو وہ سین کو اس طرح لکھ دیتا ہے، صاد اس طرح لکھائے گا تو وہ صاد کو صاد اس طرح لکھائے گا تو صاد کو وہ الٹا لکھ دیتا ہے، جیسے ایسے صاد لکھ دیتا ہے تو یہ الٹا لکھتا ہے، ایسے الٹا لکھتا ہے صاد کو، تو وہ لکھنے کی دشواری کو ڈسگرافیہ کہتے ہیں۔ افیزیا اس کا تعلق سماعتی مہارتوں اور بولنے سے ہوتا ہے۔ بچہ معنی خیز بات بولنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، یعنی معنی خیز بات کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، الفاظ کے معنی نہیں سمجھ پاتا، بات کرنے کی ہدایت نہیں سمجھ پاتا۔ یعنی اس میں کیا ہے، افیزیا میں یعنی لسانی مہارت یعنی بولنا، تفہیم کرنا یعنی بولنا، سنی ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھ پانا، یعنی کوئی بات جو سنتا ہے اس بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتا۔ جیسے ہم بولیں کہ یہ کام کر لو تو اب اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا بولے ہیں کیا نہیں بولے، اسے افیزیا بولتے ہیں۔ ڈسپریکسیا یعنی اپریکسیا اس کا تعلق حرکی مہارتوں سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچے انگلیوں، ہاتھوں اور آنکھوں کے درمیان ربط قائم نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے لکھنے، بات کرنے، ہاتھ کی مہارت اور توازن میں مشکل ہوتی ہیں۔ یعنی حرکی مہارت یعنی اس میں بچے کیا ہے، اس میں جو بچے ہوتے ہیں اسے انگلی اور ہاتھ اور آنکھ سے ربط یعنی اس میں تعلق کام نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہاتھ سے بٹن لگانا ہے تو بٹن لگانے میں اسے دقت ہوتی ہے، پینسل پکڑنا ہے تو پینسل پکڑنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ اپریکسیا جس کو رہتا ہے وہ ہاتھ سے اسے دقت ہوتی ہے۔ ڈسمورفیا یہ ایسی دشواری ہے جس میں آدمی کو اپنے جسم کے کسی ایک حصے سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو دوسروں کے لوگوں سے موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ ڈسمورفیا ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، وہ آپس میں جو ملتا ہے تو ایک دوسرے سے کان ملاتا رہتا ہے، انگلی ملاتا رہتا ہے، وہ ناپتا رہتا ہے کہ اس کا بڑا ہے اس کا چھوٹا ہے، اس طرح وہ ناپتا رہتا ہے، تو وہ ناپتا رہتا ہے، تو وہ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو اسے ڈسمورفیا کہتے ہیں۔ ڈسمیتھیا ڈستھیمیا یعنی تھیمیا یہاں پہ ہے ڈستھیمیا ہے۔ مختلف حالتوں کو پہچاننا یا سمجھنا بچوں کے آموزش پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اس حالت میں ہمیشہ یعنی بچہ سست رہتا ہے، یہاں پہ اس حالت میں سنس لکھا گیا، یہاں پہ سنس نہیں ہے، یعنی اس حالت میں ہمیشہ یعنی بچہ سست رہتا ہے یعنی یہاں پہ کوئی بھی کسی کے گھر کا بچہ ہو، مالدار ہو غریب ہو، کوئی بھی بچہ ہو، اگر اس میں یہ ڈستھیمیا پایا گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بچہ سست رہتا ہے۔ اب دنیا میں ہر زبان کی چار بنیادی مہارتیں ہیں، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں LSRW سے کرتے ہیں، یعنی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ،
رائٹنگ. تو سننا یعنی سماعت کرنا، بولنا، پڑھنا، لکھنا. چلیے اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اب دیکھتے ہیں اسکل یعنی زبان کی مہارت. اسکل تحصیلی یا اخذی مہارت، تعبیری مہارت، تخلیقی مہارت. پہلے دیکھ لیتے تحصیلی مہارت. سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تحصیلی مہارت کہا جاتا ہے. یعنی سننے پڑھنے کی جو مہارت کا تعلق ہے دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے. یعنی جو ہم سنتے ہیں کسی کا سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں تو ہم کسی کی لکھاوٹ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے. یعنی وہ دوسرے کے خیالات کو ہم سمجھتے ہیں. وہ جو پڑھاتا ہے وہ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ دوسرے کے خیالات ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارت یا اخذی مہارت. اب اس کے بعد سے تعمیری مہارت. بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے اسے تعبیری مہارتیں بھی کہتے ہیں. یعنی بولنے اور لکھنے کی جو مہارت ہے یہ اپنے خیالات، جیسے ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے خیالات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ میری خیالات آپ کے خیالات نہیں، تو یہ میرے خیالات. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعبیری خیالات. اور تخلیقی مہارتیں یعنی چار زبان کی بنیادی مہارتیں، کیونکہ زبان کی عملی مہارتوں کے حصول کے لیے یہ مہارتیں کام کرتی ہیں. یعنی یہ جو زبان ہے، جو چار زبان ہے اس کی بنیاد پر یہ مہارتیں کام کرتی ہیں. جو لیسننگ لرننگ ہے، سننا، سماعت کرنا، اس میں آپ دیکھیں سماعت کرنا یعنی سننا، سماعت کرنا. زبان کی ابتدا میں سب سے پہلے اور بنیادی مہارت سماعت ہے، اور زبان کی ابتدا سماعت سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم غیر رسمی انداز میں سماعت کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ سماعت. تو بچہ جب سنتا ہے تب اس بات کو ریپیٹ کر کے بولتا ہے، تب وہ زبان کی ابتدا کرتا ہے، تب جا کر وہ کچھ بول پاتا ہے. جب وہ سنے گا نہیں تو وہ بول نہیں پائے گا، اس بات کو ریپیٹ نہیں کر پائے گا. جب وہ سنتا ہے تو اس کے بعد سے وہ ریپیٹ کرتا ہے. سماعت کی دو قسمیں ہیں، جیسے سماعت کی دو صورتیں: لفظوں کی بنیاد پر، سابقہ معلومات کی بنیاد پر. یعنی لفظوں کی بنیاد پر ایک، اور سابقہ معلومات کی. یعنی لفظوں کی بنیاد پر اسے پتہ چلتا ہے، اور سابقہ معلومات جو پچھلے نالج ہے اس سے بھی معلوم چلتا ہے. چلیے تعاملاتی یعنی اسے تعاملاتی سماعت یعنی تعاملاتی یعنی آمنے سامنے یہ تعاملاتی سماعت یہ آنے نہیں ہے، یعنی آمنے سامنے. یہاں لکھا ہوا آمنے سامنے، یہ آمنے سامنے یعنی آمنے سامنے. اور ٹیلی فون پر جو سماعت ہوتی ہے، جو بات چیت کرتے ہیں، جو بولتے ہیں آمنے سامنے، جو دونوں آدمی بات کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اسے تعاملاتی سماعت کہا جاتا ہے. یعنی جس سماعت میں دونوں طرف سے سماعت ہوتی ہے، یعنی ہم بول رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعاملاتی سماعت. اب غیر تعاملاتی سماعت. جیسے غیر تعاملاتی سماعت میں کیا ہوگا؟ ریڈیو، ٹی وی اور لیکچر کے دوران سماعت کو غیر تعاملاتی سماعت کہا جاتا ہے. یعنی جس سماعت میں صرف ایک طرف سے سماعت ہو. جیسے ریڈیو سے جو ریکارڈ سن رہے ہیں وہ صرف سن رہے ہیں، ہم اسے بول نہیں سکتے، صرف سن سکتے. ٹی وی سے جو آواز آ رہی ہے وہ صرف ہم سن رہے ہیں، ہم بول نہیں سکتے. لیکچر جو سن رہے ہیں صرف ہم سن رہے ہیں. تو یہ ایک طرفہ سماعت جو ہے اسے غیر تعاملاتی سماعت کہتے ہیں. اب یہاں
حرف تحجی کا طریقہ یہاں پہ اکبری نہیں یعنی ابجدی طریقہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے لکھنے کا ایک روایتی اور قدیم طریقہ ہے۔ اس طریقے میں پہلے بچوں کو حروف لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے، یعنی اس میں کیا ہے، بچوں کو پہلے بچوں کو حروف لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے حرف تحجی میں۔ اور اس کے بعد سے ہے اس طرح نامیاتی طریقہ، اس طریقے میں لکھی یا پڑھی جانے والی عبارتیں بچوں کے اپنے ذہن کے قریب اور ان کی شناخت سے جڑی ہوتی ہے، یعنی اس طریقہ میں اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں بچوں کے شناخت سے جڑی ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے جیسے کچھ لکھنا ہے تو کیا کرتے، موٹے چیز پر لکھ کر اسے بچے سے محسوس کروا کر اسے، یعنی کوئی کارٹون پہ لکھ دیے یا لکڑی پہ لکھ دیں، اسے اس حروف کو کٹوا دیے، اس سے کیا ہوتا ہے بچوں سے انگلی پھروا کر اسے حروف کی شناخت کرواتے ہیں کہ یہ کون حرف لکھا ہوا ہے۔ اور پستالوزی طریقہ، اس طریقے میں لکھنے شروع میں لکھائی نہیں، یعنی اس طریقہ میں لکھنے کی شروعات لائن کھینچ کر کرائی جاتی ہے۔ حروف لکھنے سے پہلے طلباء کو الفاظ، جملے اور عبارت سے مدد، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں پستالوزی طریقہ میں اس طریقے میں شروعات میں لائن کھینچ کر کروائی جاتی ہے حروف لکھنے سے، یعنی لائن کھینچ کر اسے پڑھایا یعنی بتایا جاتا ہے یہ حرف کیسے لکھا جائے گا۔ حروف لکھنے سے پہلے طلباء کو دائرہ یعنی نشان لگا دیا جاتا ہے، یعنی نیم دائرہ یعنی آدھا تھوڑا تھوڑا، اور سیدھی خط، اور پھر حروف کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کیسے لکھا جائے گا، اور اس کے بعد سے اسے پھر بتایا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھے ہوں گے LKG UKG کے بچے کو جو رائٹنگ اسکل کے جو کاپیاں بک آتی ہے اس میں کیا کرتا ہے وہ بوندا بوندا کر کے دیا رہتا ہے ABCD، تو اس کو کیا کرتا ہے بچہ پورا جوڑ دیتا ہے پینسل سے، تو وہ ہے پستالوزی طریقہ، اسی طرح سے بچے کو سمجھایا دکھایا جاتا ہے۔ اور مطالعہ یعنی بلند خوانی اور خاموش مطالعہ، اس میں کیا ہے سرسری مطالعہ، اسکیننگ مطالعہ، عمیق اور وسیع مطالعہ۔ اب دیکھتے ہیں اس تینوں کو الگ الگ۔ سرسری مطالعہ کسی بھی اقتباس کے پورے مرکزی خیال کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ہم اقتباس لیتے ہیں، کوئی پیراگراف لیتے ہیں اور اس کو سرسری کی نگاہ سے پڑھ لیتے ہیں، یعنی اسے پہلے پڑھے رہتے ہیں، اسے سرسری جس کا اہم پوائنٹ رہتا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ اور اسکیننگ مطالعہ یعنی کسی اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسکیننگ مطالعہ جو ہم پڑھے ہوئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہ اس میں اہم پوائنٹ جو ہے 1-2 پوائنٹ ہے اسے ہم سرسری دیکھ لیتے ہیں اور اسے ہم اپنے ذہن میں کیچ کر لیتے ہیں، اسے کیا اسکیننگ مطالعہ کہتے ہیں۔ اور عمیق اور وسیع مطالعہ، اب عمیق اور وسیع مطالعہ کیا ہے، اس کا تعلق عام طور سے باریکی تربیت اور تفہیم سے ہے، یعنی عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا عمیق اور وسیع مطالعہ، اسے ہم جو پڑھتے ہیں اسے بہت باریکی سے پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ، بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ تو بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے، یعنی جو ابتدائی بچے ہیں اسے بلند خوانی کراتے ہیں، اس کے ذریعے تلفظ اور معنی کی جانچ کی جاتی ہے، یعنی اس سے بچوں کے تلفظ اور معنی کی جانچ کی جاتی ہے۔ اور خاموش مطالعہ میں بغیر آواز کے صرف نظر سے پڑھا جاتا ہے۔ اس مطالعہ کا مقصد عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا ہے کہ بلند خوانی ہے، زور سے پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہم آواز سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بلند خوانی ہے، اور اسی میں ہم خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے تو وہ کیا ہوگا خاموش خوانی ہو جائے گا، یعنی خاموش مطالعہ ہو جائے گا۔ اب چلیے تدریس کے اصول۔
کامیاب اور مؤثر تدریس کے لیے معلم کے لیے چند اصولوں کو اپنانا ضروری ہے. یہ اصول اپنانا ضروری ہے، یعنی معنی خیز مؤثر تدریس کو بنانے کے لیے چند اصولوں کو اپنانا معلم کے لیے ضروری ہے، تدریس کے لیے ضروری ہے. جیسے یعنی بہتر تدریس کرنے کے لیے چند چیز ضروری ہے، جیسے معلوم سے نامعلوم تک، معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی جو بچے کو معلوم ہے اس سے نامعلوم کی طرف بچے کو لے کر جانا ہے. آسان سے مشکل کی طرف، پہلے آسان چیز دینا ہے، اس سے دھیرے دھیرے مشکل کی طرف لے کر جانا ہے. کل سے جز کی طرف، یعنی پہلے کل سے جز کی طرف، اور مادی سے غیر مادی کی طرف، یعنی مادی سے غیر، یعنی یہاں پہ دہرائی ہے اور غیر دہرائی کی طرف، لیکن مادی سے غیر مادی، یعنی جو چیز سامنے ہے، جو چیز موجود ہے، اس سے ایگزامپل دے کر پڑھانا ہے. اس کے بعد سے اسے جو چیز سامنے نہیں ہے اس کو پڑھانا ہے. خاص سے عام کی طرف، پہلے خاص چیز کو دکھانا ہے، اس کے بعد سے عام کی طرف لے کے جانا ہے. تجزیہ سے ترکیب کی طرف، یعنی پہلے کسی چیز کی تجزیہ کروانا ہے، اس کے بعد سے اس کے ترکیب کو بتانا، اس کے بارے میں بتانا یہ کیسے بنا. تدریس میں زبان کے طریقے. زبان اور آموزش سے متعلق نظریات نے زبان سکھانے کے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں. ان میں سے زیادہ طریقوں کی تشکیل دوسری زبان سیکھنے کے لیے کی گئی ہے. مادری زبان کے حصول فطری طور پر ہوتی ہے، یعنی زبان اور آموزش سے متعلق نظریات کے زبان سکھانے کے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں. یعنی جو ہم زبان سیکھتے ہیں اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں اور سیکھنے کے بھی کئی طریقے بتائے گئے ہیں. ان میں زیادہ طریقے کی تشکیل دوسری زبان سیکھنے کے لیے کی گئی، یعنی دوسری زبان، یعنی ایک زبان سے جو ہم مادری زبان ہے اس کے علاوہ جو ہے اس پہ ہمیں یہ سیکھنے پر زور دیا گیا ہے، اس کے طریقے بتائے گئے. مادری زبان کی حصول فطری طور پر ہوتی ہے. مادری زبان جو ہے وہ اپنے آپ ہم سیکھ لیتے ہیں، وہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسری زبان کی تدریس میں بھی فطری ماحول میں سکھانا ضروری ہوتا ہے. اب دوسری زبان کو، اب مثال کے طور پر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کی زبان تو ہم جان ہی رہے، اگر اسی ماحول میں کیا ہم انگلش یا ہندی یا اردو کو ایسے ایک زبان کو سب آدمی، گھر کے جتنے افراد ہیں اگر سب بولے تو وہ دھیرے دھیرے وہ فطرت میں شامل ہو جائے گا، اور اس کو جتنے بھی بچے ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ سنیں گے تو دھیرے دھیرے وہ الفاظ بولنا شروع کریں گے. تو اب اس کو کیا ہوگا، وہ اس زبان پر وہ کمانڈ حاصل کر لے گا. لیکن دوسری زبانوں کی آموزش کے لیے ماہر لسانیات نے مختلف طریقے پیش کیے ہیں. یعنی جو دوسری زبان جو ہم سیکھتے ہیں، مادری زبان کے علاوہ جو بھی زبان سیکھتے ہیں اس کے لیے کئی طریقے، یعنی مختلف طریقے پیش کیے ہیں ماہر لسانیات. جیسے قواعد اور ترجمہ کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، سمعی لسانی طریقہ، سائلنٹ وے طریقہ، اسی طرح ٹوٹل فزیکل رسپانس، فطری طریقہ، براہ راست طریقہ، کمیونٹی لینگویج لرننگ. چلیے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. قواعد اور ترجمہ کا طریقہ. زبان سیکھنے کا ایک روایتی طریقہ ہے. اس کا استعمال زیادہ تر ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں ترجمہ کی مدد سے دوسری زبان سکھائی جاتی ہے، جس میں صرف آموزگار کی لغت، پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت ہی پر زور دیا جاتا ہے، سننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی. اس طریقہ کا استعمال پہلی زبان مادری زبان کی مدد سے دوسری زبان ہدف زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے کہ قواعد اور ترجمہ، جو ہم مادری زبان ہے تو اسی کی مدد سے ہم کوئی زبان بچے کو سکھا پاتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں، اسی سے جوڑ کر ہم بچے کو سکھاتے ہیں اور لغت پڑھاتے ہیں. لغت یعنی گرامر
گرامر پڑھاتے ہیں اور اس کی مدد سے اسے ہم دوسری زبان سکھاتے ہیں اور اس میں اس کے بولنے کی سننے کی صلاحیت پیدا ہو پاتی ہے. گفتگو کا طریقہ. زبان سکھانے کا یہ طریقہ کافی کارآمد مانا جاتا ہے. اس میں زبان سیکھنے کا انداز دوسری زبان میں گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے. اس میں عام معلومات، دلچسپ موضوعات وغیرہ پر بات چیت کی جاتی ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن، شاپنگ مال، پوسٹ آفس میں نوکری کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس میں کیا گفتگو کا طریقہ. اب گفتگو کا طریقہ، اس میں بات کرنے کا بھی طریقہ، جیسے ہم پورے ریلوے اسٹیشن میں کام کرنا ہے تو اس میں کس طرح سے بات کرنا ہے اس سے سکھایا جاتا ہے. اس میں مہارت. شاپنگ مال، یعنی جو مال میں جو شاپنگ کرتے ہیں اس میں کس طرح سے بات کیا جائے گا، جو کسٹمر آیا اس کے بارے. پوسٹ آفس میں نوکری، یعنی ان تمام چیز میں جو ہم بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس طریقہ کو اس میں سکھایا جاتا ہے. براہ راست طریقہ. براہ راست طریقہ یعنی براہ راست. اس طریقے کے تحت دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی. آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے. ہدف زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، جیسے کلاس میں کہا جائے دس از اے پین. لیکن جو کچھ چیزیں اس کے لیے اس طریقہ کا استعمال کیا جاتا ہے، بغیر تصویروں کے سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ طریقہ پہلی زبان یعنی مادری زبان کے آموزش کے لیے مفید ہے. اب یہاں دیکھیں براہ راست، یعنی اس میں کیا ہے کہ ہم کو کوئی زبان سکھانا ہے تو ہم ڈائریکٹ اسے وہ زبان سکھاتے ہیں. جیسے ہندی سکھانا ہے یا انگلش سکھانا ہے تو اسے ہم ڈائریکٹ سکھاتے ہیں. اور وہ مادری زبان سے، یعنی مادری زبان اس کے لیے مفید ہوتی ہے. یعنی وہ جو ہم سکھاتے ہیں اس سے مادری زبان اس زبان کو سیکھنے میں بہت مفید ہوتی ہے. یعنی دس از اے پین، یہ ایک پین ہے، تو مادری زبان میں ہم اسے بتا دیں گے یہ ایک پین ہے، تو اسے معنی سمجھنے میں بھی اور اسے سمجھنے میں اور اسے جو بہت فائدہ ملے گا. سمعی لسانی طریقہ. اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے. اس طریقے میں معلم کی آواز بلند ہوتی ہے. ٹیپ ریکارڈ، معلم کی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے پھر طلباء کی حصولیابی جانچ کی جاتی ہے. اس طریقے میں سماعت کا کردار اہم ہوتا ہے. اس میں چاروں لسانی مہارتیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا شامل ہوتا ہے. سمعی لسانی مہارت. سمعی میں کیا ہے؟ سمعی یعنی سننا سے ہے، تو اس میں ریکارڈنگ، ٹیپ ریکارڈنگ، ویڈیو. ٹیپ ریکارڈنگ میں سنا جاتا ہے، ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے، تو جو سنتا ہے اسے بولتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور لکھنا بھی شامل کیا جاتا ہے. سائلنٹ وے طریقہ. اس طریقے میں معلم کا رول ایک معاون اور سہولت کار ہوتا ہے، جو آموزگار کی ضروریات کے مطابق کام کرتا ہے. اس میں معلم کم بولتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اور زیادہ تر آموزگار کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے. اس میں سائلنٹ وے یعنی جو معلم پڑھاتا ہے وہ کم بولتا ہے، لیکن جو وہاں پڑھتا ہے، جو طالب علم ہے، وہ زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ بات چیت کرتے ہیں. ٹوٹل فزیکل رسپانس. اس طریقے کو ماہر نفسیات جیمز اشر نے وضع کیا ہے کہ اس کے مطابق بہت بہتر آموزش کے لیے جسمانی اور ذہنی عمل کو یکجا کرنا ضروری ہے. یعنی اس میں کیا ہے؟ فزیکل. اس میں کیا ہے؟ ماہر نفسیات نے کہا ہے کہ اس میں جسمانی ذہنی طور پر یکجا ہونا ضروری ہے. یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر یکجا، یعنی وہاں ہونا، فزیکل موجود ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ سیکھ سکتا ہے. اور فطری طریقہ. اس طریقے کا ایجاد ٹریسی ٹیرل نے کیا.
یہ طریقہ سیکھنے پر مبنی ہے، اس کے مرکز میں معلم نہیں ہوتا بلکہ طالب علم ہوتا ہے۔ اس طریقہ کا نظریہ طالب علم غلطی کر کے سیکھتا ہے، یعنی فطری طریقہ۔ یعنی فطری طریقہ میں کیا ہے کہ جو ہم بچے کو، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہاتھ میں بلیڈ لیے رہتا ہے، اور بلیڈ لیے رہتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اب وہ اس سے سیکھ جاتا ہے کہ یہ بلیڈ ہم لیں گے، اس سے ہاتھ کٹ جائے۔ جیسے گھر میں توا ہے، روٹی بنتی رہتی ہے توا پہ، وہ توا گرم رہتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ توا گرم ہے، اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو جل جائے۔ اب وہ بچہ کیا کہ ہاتھ ڈال دیا گرم توا پہ، تو اس کا ہاتھ، تب اس سے معلوم ہے کہ جب چولہا پہ رہے گا، آگ پہ رہے گا، تو اس پہ ہم ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہاتھ جل جائے گا۔ تو اس سے وہ فطری طور پر وہ غلطی کر کے وہ سیکھتا ہے۔ کمیونٹی لینگویج ٹیچنگ، اس طریقہ میں معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اظہار خیال، احتجاج جیسے موضوعات کو ہدف زبان میں اولویت دی جاتی ہے۔ اس طریقہ میں آموزگار خود غلطی کرنے سے نہیں گھبراتا، خود نہیں گھبراتا۔ اس میں کیا ہے، کمیونٹی لینگویج، اس طریقے میں معلم کا رول ایک مشیر، یعنی ایک مشیر کا، یعنی ایک گائیڈن کا ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جو سیکھنے والے ہیں اس پر یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کس طرح جلدی سے سیکھ پائیں۔ احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم زبان اول میں فراہم کرتا ہے، یعنی وہ جو کمیونٹی جو ماحول میں رہتا ہے وہ زبان میں اولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس طریقے میں آموزگار خود غلطی کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اب وہ غلطی کرنے سے کوئی نہیں گھبراتا، یعنی خود طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا سیکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تدریس قواعد، اب اس میں دیکھتے ہیں، زبان کی تدریس میں قواعد کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ زبان کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا سکے، یعنی اختلاف پیدا کیا جا سکے۔ جو ہم زبان یعنی تدریس میں یعنی زبان کی تدریس میں قواعد کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ درمیان اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے نہیں ہوا، اس کے بارے میں۔ قواعد کی تدریس دو طریقے کی ہوتی ہے، استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں استقرائی طریقہ۔ استقرائی طریقہ، اس طریقہ کا ایجاد یونانی فلسفی ارسطو نے کیا تھا۔ یہ قواعد کی تدریس کا روایتی اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے تحت پہلے قواعد اور اصول بتائے جاتے ہیں، پھر ان کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بچے پہلے تعریفیں اور اصول یاد کرتے ہیں اور عملی استعمال اپنی یادداشت اور تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ قواعد نامعلوم سے معلوم کی طرف اور اصول سے مثال کی طرف چلتے ہیں، جو کہ جدید نفسیات کے خلاف ہے۔ اب اس استقرائی طریقہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، رٹافیکیشن ہے، اس میں یاد کرایا جاتا ہے بچوں کو، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، ایسے یاد کرو، ویسے یاد کرو، اس پہ یاد کرنے پر زور دیا جاتا ہے نگمن ودھی میں۔ اور استخراجی طریقہ یعنی آگمن ودھی، اس میں کیا ہے، آگمن ودھی میں اس طریقہ کا ایجاد یونانی فلسفی افلاطون نے کیا ہے۔ یہ قواعد کی تدریس میں جدید طریقہ ہے۔ اس کے تحت طلباء کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعریفوں کے مقابلے میں عملی مثالوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ استخراجی طریقہ میں مشاہدہ اصولوں کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہوتا ہے، جو کہ جدید نفسیات کے عین مطابق اور طلباء کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ اس میں آگمن ودھی میں کیا ہے کہ وہ بچوں پر رٹنے پر زور نہیں دیا جاتا ہے، یعنی اس میں اصول جو ضوابط ہے اسے سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے، سمجھنے پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ کیسے اسے سمجھے، یعنی اس کے اصول کو کیسے سمجھے، قواعد کو کیسے سمجھے، یعنی اصول کو کیسے سمجھے، اور اسے معلوم سے نامعلوم کی طرف، جو معلوم ہے اسی کے ذریعے اسے نامعلوم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے میرے سامنے موبائل ہے، تو اب یہ موبائل ہے، تو اب موبائل ہے، یہ تو سامنے ہے، لیکن یہ کیا کیا کام کرتا ہے اس سے معلوم نہیں، تو اب اسے موبائل سے کون کون کام کیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں اسے بتاتے ہیں، تو وہ یہ ہے نا، یعنی عین مطابق، یعنی ابھی کے دور کے مطابق ہے، جدید
نفسیات کے عین مطابق ہے یہ تعلیم ہے، یعنی استقرائی طریقہ۔ چلیے اب استقرائی اور استخراجی طریقہ میں کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں استخراجی طریقہ اساتذہ پر سیکھنے کی عادت پڑتی ہے، یعنی اساتذہ میں یعنی یعنی اساتذہ پر تکیہ یعنی سیکھنے کی عادت پڑتی ہے۔ اس میں استقرائی طریقہ، اس میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس میں جدید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ استقرائی طریقہ اس میں جدید معلومات ہے اسے معلوم ہوتا ہے اور استخراجی میں اس سے سابقہ معلومات مستحکم ہوتا ہے۔ یہ انکشاف اور تحقیق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے دوسروں کی معلومات کی صرف تصدیق ہوتی ہے۔ استقرائی میں غور و فکر کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ استقرائی میں دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بچوں کے لیے موزوں ہے، یہ طریقہ بڑوں کے لیے موزوں ہے۔ خصوصیات اور عمومی مشاہدوں پر قواعد اخذ کیے جاتے ہیں اور تعریفیں، قواعد اور پہلے بتائے جاتے ہیں، پھر مخصوص واقعات پر ان کے اطلاق کیے جاتے ہیں۔ یعنی استقرائی طریقہ میں ہے کہ اس میں بچہ جو ہے خود اعتماد ہوتا ہے، جدید معلومات اس میں حاصل کرتے ہیں اور تحقیق کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس پہ ہر مسئلے پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور عمومی مشاہدوں پر قواعد اخذ کیا، یعنی عمومی مشاہدہ جو کرتا ہے اس سے وہ قواعد اخذ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے، معلومات پر مستحکم کیا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہیں، یعنی یہ دوسرے کے جو بتائے ہوئے طریقہ اس کو اپناتے ہیں۔ قواعد پہلے بتائے جاتے ہیں، پھر مخصوص واقعات پر ان کے اطلاق یعنی بتائے جاتے ہیں۔ تدریسی و آموزشی مواد ٹیچنگ لرننگ مٹیریل۔ چلیے تدریسی و آموزشی مواد، تدریس اور آموزش کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے جن وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے اسے تدریسی و آموزش وسائل کہتے ہیں، جیسے ٹی ایل ایم کہتے ہیں۔ یہ معلم کے ٹی ایل ایم کہتے ہیں، یہ ہم کو پڑھانے میں بہت کام آتا ہے۔ یعنی جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو ٹی ایل ایم بنا کر لے کر جاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو بہت ہیلپ فل ہمیں اس سے ملتا ہے، بہت ہیلپ ملتا ہے۔ یہ معلم کے کام کو بھی آسان بناتے ہیں، یہ معلم کے کام کو آسان بناتے ہیں کہ معلم کو زیادہ بورڈ پر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کم لکھنا پڑتا ہے۔ یہ طلباء کی توجہ مرکوز کرنے، سبق میں دلچسپی پیدا کرنے، آموزش کو آسان بنانے اور سبق کو بہتر بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ طلباء کو توجہ مرکوز کرنے، یعنی جب معلم سامنے ٹی ایل ایم رکھتا ہے تو معلم یعنی اپنے ٹاپک سے بھٹکتا نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے، طلباء توجہ مرکوز کرتے ہیں، یعنی توجہ بھی دیتے ہیں، سبق میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آموزش یعنی جو سیکھنے کا مواد ہے اسے آسان بھی ہو جاتا ہے اور سبق بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ نصابی کتاب تدریس میں آموزش کی بنیاد ہوتی ہے، اسے معلم کی مدد بھی ہوتی ہے۔ یعنی نصابی کتاب جو ہے بچوں کو سیکھنے میں بنیادی جز ہے، یعنی سیکھنے میں کتاب جو ہے طلباء کو سیکھنے کا بنیادی چیز ہے، یعنی اس سے بہت چیز حاصل کرتا اور سیکھتا ہے۔ نصابی کتاب کی خصوصیات۔ نصابی کتاب طفل مرکز ہونی چاہیے، یعنی طلباء کی ذہنی سطح، دلچسپی اور صلاحیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ یعنی درسی کتاب میں مختلف اصناف جیسے کہانیاں، ڈرامے، مضامین، نظمیں، سوانح نامے، آپ بیتی وغیرہ شامل کیا جاتا ہے۔ درسی کتاب میں شامل مواد منتخب ہو اور اس کا انتخاب پوری احتیاط سے کیا گیا ہے۔
درسی کتاب کے اسباق مختصر ہو اور ضروری معلومات بھی سادہ انداز میں دی گئی ہو۔ درسی کتاب میں ایسے سوالات ضرور ہوں جو طلباء کی تفہیم اور زبان کی تحسین کو فروغ دینے والے ہوں۔ معروضی قسم کے سوالات بھی درسی کتاب میں ہونے چاہیے۔ چلیے تو آج ہم نصابی کتاب کے خصوصیات تک ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔